السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے. شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ مرثیہ مرزا دبیر کا لکھا ہوا ہے، اور دبیر کا شمار اردو کے بہت بڑے مرثیہ نگاروں میں ہوتا ہے. ابتدائی بند دیکھے ہم نے، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے. اس منظر کو پیش کیا گیا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی شہادت کا جام نوش فرما رہے ہیں، اور بدبخت شمر بڑھ کر آگے آ کر جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کیا گیا تھا، اور اس بدبختانہ فعل کو شمر نے انجام دیا تھا. یہ جو منظر تھا انتہائی دردناک منظر. ظاہری بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جب اس فعل کو انجام دیا جا رہا تھا، اس وقت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر کیا بیتی ہوگی، ان کی روح کتنا تڑپی ہوگی کہ ان کے لخت جگر کو، عزیز جان کو، نور نظر کو شہید کیا جا رہا تھا. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقیناً بے انتہا روحانی تکلیف پہنچی کہ وہ نواسا جن کے ذریعے سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلنا ہے، وہ نواسا جس کو آپ نے ہر پل ہر لمحہ محبت کی، اپنے کاندھوں پر بٹھایا، گھمایا پھرایا، جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے اور یہ کہتے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ان کی شہادت اور شہادت کا وہ لمحہ جب حضرت امام حسین شہید ہو رہے تھے، یقیناً سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تڑپا دیا ہوگا. اسی منظر کو شاعر یہاں پر کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اپنے قبر سے چلے آئے اور اپنی باہیں حضرت امام حسین کے گلے میں ڈال لی اور اس ظالم کا خنجر کو پکڑ لیا. اور وہیں پر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی پکار رہی ہے، فریاد کر رہی ہے کہ یہ بدبختانہ فعل، یہ انتہائی رذیل حرکت مت کیجیے، کیونکہ تم جس شخص کو شہید کر رہے ہیں وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دل حیدر کا چین ہے، اور انہیں واسطہ دیتی ہے کہ یہ میرا حسین ہے، آپ اس حسین کو شہید مت کیجیے. وہ شمر کو مختلف طریقے سے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ اے شمر، یہ روحانی کہہ رہی ہے ان کی، کہ اے شمر، تجھ کو مصطفیٰ کی رسالت کا واسطہ، تو جو کام کر رہا ہے یہ کام مت کر، یقیناً اس سے تجھے دنیا میں و آخرت میں رسوائی حاصل ہوگی. اور کہتی ہے کہ تجھے حضرت امام علی کا بھی واسطہ، تجھ کو اہل بیت کی حرمت کا واسطہ، کبریا کی عدالت کا واسطہ، صدقہ نبی کی روح کا اور حیدر کی گور کا، یہ تمام واسطوں کے ذریعے سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اے شمر، تو گل نہ کر چراغ پیغمبر کو،
تو گل نہ کر چراغ پیغمبر کو. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے چراغ ہے، ایسا وہ کہتی ہے. تو گل نہ کر چراغ پیغمبر کی گور کا. یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا نور ہے، ان کی آنکھوں کا سرور ہے، ان کے دل کا چین ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ وہ آگے کہتی ہے روشن اسی نواسے سے نانا کا نام ہے، یہ سرپرست عزت خیر الانام ہے. خنجر نہ پھیر پیاس سے یہ خود تمام ہے، آخر خدا ہے حشر ہے اور انتقام. للہ خاندان کو نامیرے تباہ کر، تو اس کے ننھے بچوں کے اوپر نگاہ کر. واسطہ دیے گئے کہ کسی طرح رک جا اے شمر، تو کم سے کم ان معصوم بچوں کو دیکھ، علی اکبر کو دیکھ، علی اصغر کو دیکھ، بی بی سکینہ کو دیکھ. اتنے معصوم بچوں کے والد ہیں حضرت امام حسین، ان کو تو یتیم کر رہا ہے. نہ صرف یتیم کر رہا بلکہ تو میرے پورے خاندان کو تباہ کر رہا ہے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کہتی ہے کہ تو میرے فرزند کو شہید نہیں کر رہا بلکہ میرے پورے خاندان کو تباہ کر رہا ہے. اور یہ وہ شخص ہے جس کو تو شہید کر رہا ہے، جس کے نام سے اس کے نانا کا نام روشن ہے. نانا کون ہے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نام روشن ہے حضرت امام حسین کی وجہ سے. پھر کیا کر رہا ہے؟ انہیں کیوں مار رہا ہے؟ یہ خود اپنی جگہ جو ہے پیاس سے خود ہی چلے جا رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں کئی دن کے. تجھے خوف ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ تو یہ حرکت کر رہا ہے. کیا اس سے اللہ اس کا رسول راضی ہوگا؟ کیا اللہ اس کا رسول تیرے اس فعل سے خوش ہوگا؟ خوف کر، خدا کا خوف کر، کیونکہ خدا ہے تیرے ان کارناموں کی گرفت کرنے کے لیے. پھر حشر میں بھی تو منہ دکھانا ہے، حوض کوثر پر جانا ہے جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جام پلائیں گے. کیا تو وہ جام پی پائے گا ان کے ہاتھوں سے؟ کیونکہ تو وہ ظالم ہے جس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا ہے. ڈرنا، کیونکہ حشر کے میدان میں تو رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا، اور جب رب العالمین تجھ سے انتقام لے گا تب کیا کرے گا تو؟ تمام باتیں کہہ کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کوشش کرتی ہے. اب دیکھیے چلائی در سے زینب مستربی، اماں تو آئی میں بھی نکل آؤں ننگے پا. زینب جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی بہن ہے، وہ بھی جو ہے چلاتے ہوئے نکل آئی ہیں اپنی خیمے سے. ظاہری بات ہے بھائی شہید ہو رہا ہے، بھائی وہ معرکہ لڑ رہا ہے جس میں بھائی کی شہادت ہونے والی ہے، بھائی جام شہادت نوش فرمانے والا ہے. اب اس کیفیت کو دیکھ کر وہ کہہ رہی ہے اماں تو آ گئی، اماں خبر سے نکل کر آ گئی. بے چین سی کیفیت ہے. اور وہ بھی یعنی حضرت زینب بھی لنگے پاؤں اپنے خیمے سے دوڑتے ہوئے آئی. بولی سکینہ روک لو میں خنجر جفا، بولی سکینہ روک لوں میں خنجر جفا، باخر پکارا روکے میں سو جان سے فدا. سکینہ کہتی ہے، سکینہ کون ہے؟ بیٹی کی آپ کی چھوٹی معصوم بچی کہتی ہے کہ میں روک لوں اس خنجر کو کسی طرح. اب باخر بھی کہہ کے پکار کے کہتے ہیں کہ میں سو جان سے فدا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر. معصوم ہے حضرت باخر، معصوم ہے بی بی سکینہ. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح شمر
اپنے اس بدبختانہ فعل سے رک جائے، حضرت امام حسین کو نہ شہید کرے، کوشش کریں۔ وہ کہتی ہیں شاید یہ ہاتھ تھام لے معصوم جان کر، دادا تیرے گلے پہ گلا رکھ دوں آن کر۔ باخر آپ کے پوترے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دادا حضرت میں آپ کے گلے پر اپنا گلا رکھ دوں گا تاکہ وہ ظالم یہ سمجھے کہ ارے معصوم بچہ ہے، اس کا گلا کیوں کاٹو۔ شاید اس کے دل میں کوئی ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو جائے، اسی جذبے کی تمنا میں، اور اس کو احساس پیدا ہو کہ معصوم بچے کو نہ قتل کرے، شاید اسی نظریے سے چھوڑ دے۔ یہ وہ محبتیں تھیں۔ بی بی سکینہ تو بیٹی تھی، باخر آپ کے پوترے تھے، یہ محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ وقت اس منظر کو شاعر پیش کر رہا ہے، ایک مستریبانہ کیفیت ہے، مستریب ہے، ہر شخص بے چین ہے، قبروں میں روحیں بے چین ہیں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کی، بے چین ہیں روحیں کہ بیٹا شہید ہو رہا ہے، نواسہ شہید ہو رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی محبت، اپنی اپنی وفا کا اظہار کر رہا ہے۔ بی بی سکینہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح وہ خنجر رک جائے، باقر یہ سوچتے ہیں کہ میں گلا رکھ دوں تو شاید میری معصومیت اور میرے بچپن کو دیکھ کر یہ بدبخت انسان اپنے اس فعل سے رک جائے۔ مڑ مڑ کے زیر تیغ یہ بولے شہ امم، زینب تجھے غریبی شبیر کی قسم۔ بکھلا میرے یتیموں کو خیمے میں ایک دم، برتا ہے دھیان محو جمال خدا ہیں ہم۔ بچوں کو لے کے دیوڑی سے زینب لوٹ گئی، یہاں بوسے گائے احمد مختار کر گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خنجر کے زیر ہیں، نیچے خنجر آپ کی گردن پر رکھ دیا، لیکن وہاں بھی خودداری، غیریت، غیوریت یہ ہے کہ وہ بار بار اپنی بہن سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ تجھ کو میری محبت کی قسم، کہ اے میری بہن تجھے واسطہ میری محبت کا، میرے یتیم بچوں کو، میں شہید ہو رہا ہوں، میرے بچے یتیم ہو رہے ہیں، اب ایسے وقت اگر میرے بچے میری نظروں کے سامنے رہیں گے تو پھر میرا جو توجہ رب العالمین کی طرف لگی ہوئی ہے، اللہ کے میں جمال کو دیکھ رہا ہوں، اور اس جمال کو دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، لیکن اگر بچے نظروں کے سامنے رہیں گے تو یقیناً میرا جو دھیان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لگا ہوا ہے، اور میں یہ جام شہادت نوش فرما رہا ہوں بخوشی خوشی، لیکن اگر یہی بچے میرے سامنے آ جائیں گے تو میرا دھیان بڑھ جائے گا، لہٰذا کیا کرو، بچوں کو لے کے دیوڑی سے زینب ہٹ گئی، یہاں بوسے گائے احمد مختار کر گئی۔ بوسا گائے نے وہ گلا جس پہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دیا کرتے تھے محبت سے، اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ جیسے ہی زینب رضی اللہ تعالیٰ بچوں کو لے کر ہٹ گئی، اور وہاں اس بدبخت شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ وہ جنت الفردوس میں پہنچ گئے، وہ اپنے نانا کے پاس پہنچ گئے۔ لو مومنو بپا ہوا محشر بکا کر، سن لو مومنو، محشر آ گیا ہے، حشر کا وقت آ گیا، محشر کا سما ہے یہ، لہذا تم غم کا اظہار کرو۔ کیوں غم کا اظہار کرو؟ کیوں حشر کا میدان محسوس ہو رہا ہے شاعر کو؟ کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سارے جہاں کا سب سے بڑا غم انگیز واقعہ رونما ہوا ہے۔ کیا ہے سب سے بڑا غم انگیز واقعہ؟ یہی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، وہ شریف النفس سید زادے کو، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ جن کے نانا کے بے شمار احسانات امت پہ ہیں، اسی امت میں سے ایک بدبخت شخص آج جو ہے حضرت امام حسین کو
شہید کر دیا، تن سے جدا ہوا سر سرور بقا کرو۔ سرور حضرت امام حسین، ان کا سر تن سے جدا ہو گیا، لہذا جو ہے اس بات کا غم مناؤ، چیخو پکارو بکا کرو، لاشا تڑپ رہا ہے زیر زمین پر بقا کرو، لاشا تڑپ رہا ہے زمین پر بقا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت واقع ہوئی، ظاہری بات ہے جسم مبارک تڑپا ہوگا، بڑا درد انگیز ہے، بیان کرنے میں بھی درد انگیز ہے۔ جسم مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا تڑپا ہوگا، آپ کو شہید کیا گیا۔ یہاں تک ہی بات نہیں رہی، بلکہ ان ظالموں نے، ان بد کرداروں نے، ان بدماشوں نے آپ کا سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا کر ناچتے گاتے خوشیاں مناتے ہوئے جو ہے وہاں سے نکلے ہیں۔ نیزے پہ چڑھتا ہے سر، نیزے پہ چڑھتا ہے سر اطہر بقا کرو، غم کا اظہار کرو، چیخو پکارو، بجوائیں نوبت عمر و روسیانے، تکبیر 3 بار کہیں فرق شانے، بس اے دبیر بس کے ملک کر رہے ہیں بین، آپ کے غم کا سارا جہاں آپ کا غم بیان کر، سارا جہاں آپ کا غم بیان کر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نہ صرف سارا جہاں، پورے کائنات، حضرت جبرائیل علیہ السلام خود بھی جو ہے صدا دے رہے ہیں، آگاہ ہو کہ قتل ہوئے شاہ مشرقین، شہید ہو گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ جان لو اس بات کو کہ دنیا کا سب سے بڑا ہیبتناک منظر، غم انگیز منظر پیش آ گیا۔ حضرت امام حسین شاہ مشرقین شہید ہو گئے، عابد یتیم ہو گئے، مارے گئے حسین، عابد یتیم ہو گئے، حضرت امام حسین چلے گئے، کھیتی علی کی لوٹ گئی، بستی اجڑ گئی، حضرت علی کا خاندان، حضرت علی کی کھیتی، حضرت علی کی نسل مبارک، ہائے بدبختوں نے ان کو شہید کر دیا، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، پردیس میں ہے، مدینے سے سفر کر کے کوفہ آئے ہوئے ہیں، اس پردیس میں جہاں ان ظالموں نے جھوٹے وعدے کر کر آپ کو بلایا، جھوٹے خطوط لکھ کر آپ کو بلایا، جھوٹی محبت کے اظہار کر کر بلایا، بلانے کے بعد بے وفائی کا اظہار کیا، اب اس پردیس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بچی ہوئی ہیں، عورتیں بچ گئی تھیں، اور ایک زین العابدین حضرت امام حسین کے فرزند جو انتہائی نحیف اور کمزور تھے، بیمار تھے، اتنا زیادہ بیمار تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ اٹھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، غش آ جاتے تھے آپ کو، بس وہی ایک بچے ہیں اور انہی سے نسل مبارک بڑی ہے۔ بہرکیف پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، حضرت امام حسین شہید ہو گئے، اور زینب رضی اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے دنیا میں حضرت امام حسین سے بچھڑ گئی۔ تو یہ درد انگیز واقعہ، یہ درد انگیز مرثیہ یہاں تکمیل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اب دوسرا مرثیہ داغ پر لکھا ہوا ہے، یہ تو کربلائی مرثیہ تھا، دوسرا جو مرثیہ ہے وہ شخصی مرثیہ ہے، انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔